قرآن پاک فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اے مسلمان تو دنیا کے ہر انسان کو حکمت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلا۔ جب اس آیت کی تعمیل میں ایک مسلمان شہری اپنی ہی ریاست کے کسی غیر مسلم باشندے کو تبلیغ کرے گا تو سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا مخاطب بہرا ہے یا گونگا ہے، اسے اس کی تبلیغ اور اس کے دلائل کے جواب میں کوئی اعتراض کرنے کی، اپنے عقیدے کے دفاع میں کسی دلیل پیش کرنے کی اجازت نہیں، پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم اپنی عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ ورنہ جب ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو تبلیغ کرے گا تو لازمی بات ہے، فطری بات ہے، وہ اپنے عقیدے کی دفاع میں کوئی بات کرے گا، اسی کا نام تبلیغ کرنا ہے۔ بلکہ اس آیت کا اگلا لفظ یہ ہے، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ایسی دلیل کے ذریعے مباحثہ کر جو سب سے عمدہ ہو۔ کمزور دلیل غیر مسلم کے سامنے اپنے مباحثے میں پیش نہیں کرنی۔ تو مباحثہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک مسلمان شہری اپنے عقائد کے حق میں تقریر کرے، اس کے جواب میں غیر مسلم اپنے عقائد کے حق میں تقریر کرے، اگر اس نے بولنا ہی نہیں تو اس کا نام مباحثہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کہ جادلہم باللتی ہی احسن، غیر مسلموں کے ساتھ اس دلیل کے ذریعے مباحثہ کرو جو سب سے عمدہ ہو، سب سے پختہ ہو، یہ اس بات کا اعلان عام کر رہی ہے کہ غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم نے متعدد بار کفار کو مخاطب کر کے فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے عقائد کی سچائی پہ یقین رکھتے ہو تو اپنے عقائد کی سچائی کی دلیل پیش کرو۔ تو قرآن کریم تو غیر مسلموں کو خود دعوت دے رہا ہے کہ اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرو۔ اگر اس نے اس آیت کی تعمیل میں دلائل پیش کر دیے، ہم کہیں کہ تم جیل کے اندر چلے جاؤ، یہ بات تو قرآن پاک کی روح کے خلاف ہے۔ چنانچہ دیکھیں سن 9 ہجری میں نجران کی وادی عیسائیوں کی وادی ہے، وہاں سے عیسائی پادریوں کا وفد مدینہ منورہ میں آیا، کئی دن انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا اور روزانہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر وہ تثلیث کے حق میں، الوہیت مسیح کے عقیدے کے حق میں، عیسائیت اور اسلام کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں ان کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرتے رہے۔ تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری کو اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرنے کا حق حاصل ہے، بلکہ مسجد نبوی کے اندر خدا کے نبی کی موجودگی میں بھی پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ بہت شکریہ۔ اس میں تھوڑی سی قانون صاحب اگر ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں کہ غیر مسلم اس صورت میں کہ اگر وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو، کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی انسان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے غیر مسلم کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی حکومت نے اپنے اقتدار کے بال بوتے پہ ہمیں غیر مسلم کہہ دیا تو اس کے غیر مسلم کہنے کے نتیجے میں ہم غیر مسلم تو نہیں بن سکتے۔ دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بڑی سادہ سی مثال پیش فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ بھینس کو گدھی کہہ دینے سے بھینس دلتیاں نہیں مارنی شروع کر دے گی، اور مچھلی کو سور کہنے سے مچھلی حرام نہیں ہو جائے گی۔ تو اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ بلکہ دیکھیں آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات پیش فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، جو آدمی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، خانہ کعبہ کو قبلہ تسلیم کرے، واکل ذبیحتنا، ہمارا ذبح کیا ہوا گوشت کھا لے، یہ 3 کام کرے، فرمایا فذالک المسلم، وہ مسلمان ہے۔ میں یہ تینوں کام کرتا ہوں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ان تینوں کاموں کے باوجود مجھے کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں،
تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ اور بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ 3 کام کرے وہ مسلمان ہے۔ کیسا مسلمان؟ فرمایا فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس کے مسلمان ہونے کا اللہ ذمہ لے رہا ہے، اللہ کا رسول اس کے مسلمان ہونے کی ضمانت دے رہا ہے۔ تو بھائی میں یہ تینوں کام کرتا ہوں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تیرے مسلمان ہونے کی خدا ضمانت دے رہا ہے، تیرے مسلمان ہونے کی میں ضمانت دے رہا ہوں۔ اگلے جملے میں ایک اور بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ان تینوں باتوں کی موجودگی کے باوجود خدا اور خدا کے حبیب کے ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی ضمانت دینے کے باوجود لوگ خدا اور رسول کی ضمانت کو توڑیں گے، انہیں غیر مسلم قرار دیں گے۔ چنانچہ آپ نے پہلے سے منع فرما دی۔ اگلا جملہ یہ ہے، فرمایا فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، اے میری امت کے افراد خدا کی ضمانت کو نہ توڑو۔ اس جملے کو پہلے جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ کے نتیجہ کیا بنتا ہے؟ آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا، میری امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جن کے اندر یہ تینوں خصوصیات پائی جائیں گی، ان کے مسلمان ہونے کی خدا اور خدا کا رسول ذمہ داری قبول کر رہا ہوگا، لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوں گے جو خدا رسول کی ضمانت کو قبول نہیں کریں گے، انہیں غیر مسلم قرار دے کر خدا کے رسول کی ضمانت کو توڑنے کا ارتکاب کریں گے۔ تو میرے لیے صرف یہ خوشی کی بات ہے کہ میں خدا اور خدا کے رسول کی ضمانت توڑنے والوں میں شامل نہیں ہوں۔